ہوگا۔ مولانا محمد لدھیانوی کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی مرزا غلام احمد کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ سب سے پہلا کافر ہوگا۔ اب مجمع میں کھلبلی سی پیدا ہو گئی کہ جناب ایک آدمی کو کافر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اس کا نکاح اسلامی شرعی اصولوں کے مطابق نہ کیا جائے۔ تو مجمع ختم ہوا تو یہ تین بھائی تھے علماء لدھیانہ، مولانا محمد، مولانا عبداللہ اور مولانا اسماعیل۔ ان دو بھائیوں نے کہا کہ بھائی جان آپ نے بغیر سوچے سمجھے مرزے پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ فرمان لگے کہ میں نے اپنے اوپر بڑا کنٹرول کیا ہے لیکن میں کنٹرول نہیں کر سکا، یہ جو میں نے فتویٰ لگایا ہے فرمان لگے میں نے خود نہیں لگایا، میرے اللہ نے میرے دل میں یہ بات القاء کی اور میں نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ قصور سے مولانا غلام دستگیر قصوری ہاشمی رحمہ اللہ تھے، انہوں نے حرمین شریفین کے علماء کرام کے پاس ایک استفتاء بھیجا، سوال بھیجا کہ جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے، جو آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کرے، جو آدمی انبیاء کرام کو گالیاں دے، جو آدمی صحابہ کرام کی توہین کرے، وہ مسلمان رہ جاتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے؟ حرمین شریفین کے علماء نے کہا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے اس مولوی صاحب کی دیانتداری دیکھیے، اس نے یہ فتویٰ اس کی کاپی کرا کر مرزا قادیانی کو بھیجی، کہا کہ اب بھی وقت ہے کہ توبہ کر لو ورنہ یہ فتویٰ شائع کرنے پر مجبور ہوں گا، لیکن اس بدبخت کی قسمت میں توبہ نہیں تھی تو اس نے اپنے کفر پر اڑا رہا، تو مولانا غلام دستگیر قصوری نے یہ فتویٰ شائع کر دیا۔ ہمارے علماء دیوبند میں امام الاثر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، سب کہہ دیجیے رحمۃ اللہ علیہ، جو قریبی دور میں بلا مبالغہ لاکھوں حدیث نبیہ کا بہاولپور مقدمہ کے سلسلہ میں تشریف لائے۔ جج محمد اکبر رحمہ اللہ کی عدالت میں کیس چل رہا تھا، حضرت شاہ صاحب کا عالمانہ بیان جج محمد اکبر نہیں سمجھ سکا، انہوں نے شیخ الجامعہ مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ کوئی اپنا استاد یا سینئر ہوشیار طالب علم دیجیے جو شاہ صاحب کا بیان ریکارڈ کرے۔ تو علامہ رحمۃ اللہ ارشد رحمہ اللہ کی ڈیوٹی لگی، جو پنجاب اسمبلی میں بھٹو صاحب کے زمانے میں قائد حزب اختلاف رہے، میں بھی بہاولپور 10 سال رہا، تو ان کی خدمت میں کبھی کبھار وہ ہمارے راستے میں تھے تو میں دیکھتا کہ دروازہ کھلا ہے تو میں بھی موٹر سائیکل تو نہیں ہوتی تھی، سائیکل ہوتی تھی مولوی صاحب، نہیں سائیکل ہوتی تھی، تو میں سائیکل کا رخ اس طرف کر دیتا۔ تو ایک دن وہاں کے ڈسٹرکٹ خطیب بلکہ زونل خطیب ریٹائر ہوئے ہیں قاری محمد یوسف صاحب، اور میں علامہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے کہا علامہ صاحب حضرت شاہ صاحب کی کوئی خاص بات بتائیں، علامہ انور شاہ صاحب کی۔ مان کے شاہ صاحب کی باتیں بہت ہیں، ایک بات عرض کرتا ہوں، شاہ صاحب وہاں میر سراج الدین رحمہ اللہ کے ڈیرے پر بیماری کے عالم میں یوں تکیے کا سہارا لے کر لیٹے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور تعجب سے پوچھنے لگا، بات بھی واقعتاً قابل تعجب تھی، کہا کہ سنا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ یوں لیٹے ہوئے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، فرمایا بھائی اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، اس گئے گزرے دور میں اس ناچیز کو 6 لاکھ احادیث نبویہ یاد ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب نے اپنے بیان میں یہ فرمایا تواتر کی 4 قسمیں ہیں، جو آدمی کسی بھی قسم کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کا بیان ختم ہوا، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، یہ مولانا تقی عثمانی رفیع عثمانی صاحب کے والد گرامی، ان کی باری تھی، تو قادیانیوں کا ایک بڑا دجال قسم کا مناظر تھا جلال الدین شمس، اس نے کہا کہ شاہ صاحب نے تواتر کی 4 قسمیں بیان کی ہیں اور کہا کہ تواتر کی کسی بھی قسم کا انکار کرنے والا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کہا یہ کتاب ہے فواتح الرحمود، مسلم الثبوت کی شرح ہے، اس کے فلاں صفحے پر لکھا ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ تواتر کا انکار کرتے ہیں، لگائیے امام غزالی پر تواتر کا کفر کا فتویٰ۔
مفتی صاحب پریشان ہو گئے۔ جج محمد اکبر ہمارے حضرت دین پور رحمہ اللہ کا مرید تھا، اس نے وقفے کا اعلان کر دیا۔ مفتی صاحب دوڑے دوڑے حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ حضرت اس نے یہ کہا ہے، میں نیکسٹ ٹائم میری 4 پہی لے چلنا۔ اسے ویل چیئر ابھی ایجاد نہیں ہوئے تھے، حضرت 4 پہی پر آپ کو لے جایا گیا۔ حضرت نے میں جج صاحب کتاب لے کر دیکھیے، عبارت یوں نہیں یوں ہے، اور زبانی پڑھ کر سنا دیا۔ میں امام غزالی رحمہ اللہ فلاں حدیث کے متواتر ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھیے میں عام فہم الفاظ میں کہتا ہوں، ایک ہے کسی مسئلے کا انکار کرنا، ایک ہے یہ کہنا کہ یہ مسئلہ فلاں حدیث سے ثابت نہیں، اس میں فرق ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تواتر کا انکار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فلاں حدیث کے متواتر ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ میں ان سے کتاب لے کر دیکھیے، جج نے کتاب لی اور کہا جی حوالہ کون سا صفحہ ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا کتاب کھولے، کتاب کا دایاں صفحہ اور 70 نمبر فلاں۔ اس نے کھولا تو اس نے کہا یہاں تو حوالہ نہیں ہے۔ کہا کہ یہ کون سا مطبع ہے، کون سا کتب خانہ ہے؟ کہ جی فلاں کتب خانہ ہے۔ اچھا 4 صفحات پہلے پلٹی ہے۔ تو انہوں نے 4 صفحات پہلے پلٹے تو حوالہ وہی موجود تھا جو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ میں الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، آج سے 37 سال پہلے اس کتاب کو سرس نگاہ کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو اس وقت تک پگڑی نہیں بندھواتے تھے، انہیں سند نہیں دیتے تھے جب تک ان سے یہ عہد نہ لے لیں کہ تم نے ختم نبوت کا کام کرنا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ نے ہی دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کو کھڑا کیا۔ یہ یہاں یقیناً جامعہ شرفیہ کے فضلاء بھی موجود ہوں گے۔ جامعہ شرفیہ میں حضرت مولانا محمد ادریس کاندھی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے استاذ گزرے ہیں۔ مولانا محمد ادریس کاندھی کے ذمہ لگایا کہ وہ حیات عیسیٰ علیہ السلام پر لکھیں، چنانچہ انہوں نے حیات عیسیٰ علیہ السلام پر 10 رسائل لکھے جو ہم نے علیحدہ شائع کر دی ہیں اور احتساب قادیانیت کی دوسری جلد میں بھی شائع کر دی ہیں۔ اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کو فرمایا کہ آپ ختم نبوت پر لکھیں۔ انہوں نے ہدیۃ المہدیین فی آیت خاتم النبیین عربی میں لکھی، میں اب اردو میں لکھیں۔ اردو میں ختم نبوت کامل لکھی۔ اور مولانا مرتضی حسن چاندپوری دارالعلوم دیوبند کے مناظر تھے اور ناظم تعلیمات تھے، سید تھے، اپنے نام کے ساتھ ابن شیر خدا لکھتے تھے اور واقعتاً ابن شیر خدا تھے۔ ان کے ذمہ لگایا کہ آپ مرزا غلام احمد کے جھوٹ، مرزا غلام احمد کی جھوٹی پیشین گوئیاں، اس کے مبالغے، اس کی بکواسات، اس کی گالی گلوچ، یہ آپ اس پر کام کریں۔ انہوں نے بہت سارے رسائل لکھے اور اس پر ان کی طباعت ہوئی، لوگوں میں تقسیم ہوئے، لیکن حضرت کی طبیعت مطمئن نہیں ہوئی، اس لیے کہ کتاب سے تو پڑھا لکھا طبقہ علماء فائدہ اٹھاتے ہیں، آج کل تو مولویوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیویں صحیح جلندہ موبائل ہے، ٹچ موبائل، اساں فلانی کتاب موبائل موجود ہیں، چاہے موبائل کتاب نہ لیکن اس وقت کے علماء کرام کتاب پڑھتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب علامہ انور شاہ وفات سے صرف 15 منٹ پہلے کتاب رکھی ہے، صرف 15 منٹ پہلے۔ تو بہرحال یہ تو علماء کرام فائدہ اٹھا سکتے ہیں، عوام کو اس فتنے سے کیسے بچایا جائے؟ ہمارے شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے ہاں خدام الدین کا سالانہ اجتماع تھا۔ پورے ہندوستان سے 500 جید علماء کرام اسٹیج پر موجود تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ کی صدارت ہے۔ شاہ جی کا بیان ہے، میں نے نہیں سنا، شاہ جی فرمایا کرتے تھے، بلکہ شورش کشمیری مرحوم فرمایا کرتے تھے جو شاہ جی کے ساتھ رہے، آپ فرمایا کرتے تھے عطا اللہ شاہ جب قرآن پڑھتے تو فضا میں اڑتے ہوئے پرندے ٹھہر کر ان کا قرآن سنتے تھے۔ دریاؤں اور سمندروں کی موجیں گوش بر آواز ہوتیں۔ جب شاہ جی کی تقریر دیوبند پر پہنچی تو مجمع رو رہا تھا۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، میں بھائی رو رہے ہو، تمہارے رونے کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک روایت یہ ہے، فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیعت کریں۔ اگر تمہارا کوئی پیر ہے تو کہیں پیر دے ہاتھ ہوتے بیعت تھے ہو کہ تمہارا پیر ہے؟ بولو تو صحیح، ورنہ سب تو بڑا پیر تے زال ہے۔ کیویں صحیح، سب تو بڑا پیر تے بیگم صاحبہ ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی آپ جانتے ہیں کہ مرید پیر کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے،
حضرت مولانا حبیب الرحمان فرمان لگے میرا جی یہ چاہتا ہے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیعت کریں۔ یہ ایک جملہ فرمایا تھا کہ مولانا ظفر علی خان کھڑے ہو گئے، دھواں دھار تقریر شروع کی، اور پھر مولانا حضرت علامہ انور شاہ صاحب کھڑے ہوئے، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ موقع کے راوی ہیں، ماتم میں اس مجمع میں موجود تھا کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، علامہ انور شاہ صاحب نے، میرے بھائی مولانا حبیب الرحمان یہ کہہ رہے تھے کہ شاہ جی کے ہاتھ پر ان کے مرشد بیعت کریں۔ میں انہیں مظفر گڑھ کے جلسے میں مجھ سے کچھ اوراد و وظائف پوچھے، اس لحاظ سے یہ میرے مرید اور میں ان کا پیر، یہ کہہ کر شاہ صاحب کی طرف ہاتھ بڑھا دیے۔ ہمارے استاد تھے مولانا عبدالرحیم اشر رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے مجھے شاہ جی نے خود میں مولوی عبدالرحیم میں تنوں دساں میری کیفیت کی سی، میں کہ جی فرماؤ، میں کہ میرا پورا جسم تھر تھر کمب رہا سی کہ برے صغیر کا سب سے بڑا عالم اور میرے جیسے واعظ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، میں ہوں کہ رو رو کر ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں حضرت میں اس قابل نہیں ہوں۔ لیکن جب حضرت شاہ صاحب کا اصرار بڑھا تو فرماتے تھے میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ شاہ صاحب کے ہاتھوں میں دے کر کہا کہ حضرت آپ نے مجھے اپنی بیعت میں قبول فرما لیا۔ اقبال کو اس بات پر لگا ہے، علامہ اقبال کا ایک بھائی قادیانی ہو گیا تھا، آج بھی اس کی ذریت، اس کی اولاد قادیانی ہے، اور مولانا ظفر علی خان کو اس بات پر لگایا۔ مولانا ظفر علی خان بھی بلا کا خطیب تھا، خطیب، ادیب، شاعر، رائٹر، مصنف، روزنامہ ذمہ دار نکالتے تھے، ان کا دیوان کوئی 1200 صفحات پر مشتمل چھپا ہے، دیوان ظفر علی خان، اس میں 250-300 صفحات تو ارمغان قادیان کے نام سے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہ شے کر دوں، بول نہیں، ارمغان قادیان۔ اور وہ بعض اوقات جب آدمی پڑھتا ہے نا جی تو رونے لگ جاتا ہے، آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہو جاتے ہیں، بعض اوقات محو رقص ہو جاتا ہے کہ ظفر علی خان کیا کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال اس فتنے کے مقابلے میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب نے امت کو بیدار کیا ہے، اور پھر 1949 میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی تشکیل ہوئی، اور آپ کے سرگودا میں ہمارے شاہ جی ٹھہرے ہوئے تھے، ایک حاضر سروس جرنیل اور ایک بیوروکریٹ اور ایک تیسرا آدمی، یہ 3 افسر آئے، اور حاضر سروس جرنیل نے کہا شاہ جی اس وقت ہماری فوج میں اتنے جنرل قادیانی ہیں، اتنے میجر جنرل قادیانی ہیں، اتنے بریگیڈیئر قادیانی ہیں، اتنے کرنل قادیانی ہیں، خدا نہ خواستہ فوج اگر حکومت کا تختہ الٹ دے تو پاکستان پر قادیانی انقلاب ہوگا۔ کہا کہ ہم فلاں پاک کے پاس گئے تھے لیکن کسی نے پلو نہیں پکڑایا۔ شاہ جی نے ایک ٹھنڈا سانس، لمبا ٹھنڈا سانس لیا، میں بھائی بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن انشاءاللہ العزیز جب تک جسم میں جان ہے میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں۔ پھر میرے عزیز نے بتایا 1952 کو مرزا نے کیا کہا، 1953 کی تحریک کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ 10,000 مسلمان شہید ہوئے، الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک ختم نبوت کے مجاہد آقا نامدار سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ڈنڈا اٹھا کر پھر رہے ہیں۔ ہاں جی، ٹوریا نہ منجے لیکن ڈنڈا چاہ کے پھر دے ادھر۔ ہاں جی، اور میرے محترم دوستو، اللہ کا احسان عظیم ہے، سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، مولانا نعیم کا کمال نہیں ہے، مولانا تنویر کسی کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے رہے ہیں۔ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، آپ کا کمال نہیں، اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا کہ آج ختم نبوت کا درس ہے تو ہمیں جانا چاہیے، اور آپ تشریف لے آئے۔ بہرحال میرے محترم دوستو، اللہ کا احسان عظیم ہے۔ آخر میں جناب عمران خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تورے ہمسائن نا، ہاں جی تورے قریب میاں والدین نا جی، تے جس وقت اے برسر اقتدار ہیں، انہیں جو ایجنڈا دیا گیا سر فہرست 2 چیزیں، ایک تو قادیانیوں کو مسلمانوں کی لسٹ میں شامل کرنا ہے، میں الزام نہیں لگا رہا، ایک ٹی وی چینل نے چودھری محمد سرور گورنر پنجاب کے سامنے اس کی موجودگی میں کہا جناب اقوام متحدہ کی فلاں ذیلی تنظیم نے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو 1 ارب 40 کروڑ روپیہ دیا ہے تاکہ وہ قادیانیوں کو مسلمانوں کی لسٹ میں لائے، اور عمران خان نے آتے ہی
عاطف میاں نامی ایک بدبودار قادیانی کو اقتصادی کونسل کا ممبر بنایا، امت کے احتجاج پر یو ٹرن لیتے ہوئے اسے ممبری سے فارغ کر دیا، ایک نیا بارڈر کھولا جو کرتارپورہ کے مقام پر ہے، وہاں سے قادیان 55 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، گھنٹہ سوا گھنٹہ کی ڈرائیو پر ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ سکھوں کے لیے کھولا گیا ہے۔ کیوں؟ سکھ تیرے مامے نے پوت لگ دن، یہ سکھ تھے نا، آپ میں سے کئی مہاجر حضرات بیٹھے ہوں گے جن کے خود تو مہاجر نہیں ہیں لیکن انہوں نے پیو ڈالے تھے ہجرت کر کے، نا جی، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے یہ بات یقیناً سنی ہوگی، کیسے رانا صاحب، یہ بات یقیناً سنی ہوگی کہ وہ لہو کا سمندر عبور کر کے آئے۔ ان سکھوں نے اپنی کرپانوں سے ہمارے ہزارہا نوجوانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ہماری ہزارہا بچیاں اس وقت جو تھیں آج وہ دادیاں اور نانیاں سکھوں کو پیدا کرنے والی بن چکی ہیں، ان کے لیے جھولے جا رہے ہیں، اور کبھی مندر بنانے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، انشاءاللہ العزیز جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم ان کا یہ ایجنڈا نہیں چلنے دیں گے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور دوسرا مسئلہ اور آخری مسئلہ وہ ہے ناموس رسالت کا۔ میں نے آپ کے سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی پڑھا۔ آقا فرماتے ہیں من سب نبی من الانبیاء فقد قتل، جو آدمی اللہ کے نبیوں میں سے کسی بھی نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ہمارے ملک کی تعزیرات پاکستان کی دفعہ نمبر 295 بھی یہی ہے کہ گستاخ رسول کی سزائے موت ہے، لیکن اس امر کا کیا کیا جائے کہ آج 500 کیس پینڈنگ پڑے ہیں ہماری عدالتوں میں۔ ہماری عدالتیں لیت و لال سے کام لے رہی ہیں، اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ کہیں پشاور میں خالد فیصل قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، کہیں ممتاز حسین قادری گورنر پنجاب کے جسم میں 26 گولیاں اتارتا ہے، کہیں مردان کی عبد الولی خان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ مشال خان نامی گستاخ رسول کو پتھر مار مار کر سنگسار کر دیتے ہیں، کہیں سیالکوٹ کے ایک چک میں آج سے 15 سال پہلے ایک نام نہاد پیر نے، ہر آدمی پیر نہیں ہوتا، اے نام نہاد پیر جرنا بعض اوقات میں نے، آج کل تو نیٹ کا دور ہے اور سوشل میڈیا پر ان کی خرافات سامنے آتی ہیں، لوگ انہیں سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں جی، سجدہ ہمارے شاہ جی سب کہتے جی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا سی سجدہ تعظیمی جائز ہے کہ ناجائز؟ میں ناجائز۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، شاہ جی فرمان لگے حضرت آدم علیہ السلام دے زمانے سگی بھیڑ نال نکاح جائز ہے، فرمائی آپ جائز ہے؟ نہیں تو جائز نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، شاہ جی فرمان کے بے انہیں کیرے چنگے کم کی تیان۔ تو سجدہ تعظیمی ہو یا عبادتاً تو ہر امت میں حرام رہا ہے، سجدہ تعظیمی بھی امت مسلمہ کے لیے حرام ہے۔ اور وہ نام نہاد پیر، اس نے بکواس کوئی کی، اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، اس نے ایف آئی آر کی نقل لی اور بیرون ملک چلا گیا، 15 سال کے بعد واپس آیا تو اسی چک کی 2 بچیوں کو معلوم ہوا، جو 2 بہنیں تھیں جن کی عمر 20-22 سال تھی، یقیناً 15 سال پہلے 5-7 سال کی ہوں گی، انہیں پتہ چلا کہ وہ گستاخ رسول پیر واپس آ گیا ہے۔ انہوں نے ریوالور خریدے اور اس کے گھر گئیں کہ پیر صاحب کو ملنے ہیں، اس کی بیوی نے پیر صاحب کو بلایا تو دونوں بچیوں نے بیک وقت فیر کر کے اسے جہنم رسید کر دیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ بچیاں اتنا بڑا اقدام کیوں کر رہی ہیں؟ خالد فیصل بھری عدالت میں گستاخ رسول کو کیوں جہنم رسید کر رہا ہے؟ ہاں جی، مردان کی عبد الولی خان یونیورسٹی کے طلباء ایک گستاخ رسول کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ اس لیے انہیں پتہ ہے پہلے تھانے دار ہماری آواز نہیں سنے گا،
थानेदारी सारी गल नहीं सुनता सुनते। मुफ्ती साहब फरमाने मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह कि इक़्तिदार को सुनाउण वास्ते हैवी किस्म का माइक्रोफोन ज़रूरत होंगे। और हैवी किस्म का माइक्रोफोन क्या है? जब तक 20, 25, 50 आदमी लेकर आप थाने में ना जाए आपकी बात वो नहीं सुनता। अगर उसने आपकी बात सुन भी ली, FIR दर्ज कर ली, आगे सेशन कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर सदर ममलिकत है, ये तवील तरीन रास्ता है। और नौजवान देखता है कि जनाब सेशन कोर्ट हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं दे रहा, हाई कोर्ट फ़ैसला देता है, सुप्रीम कोर्ट उसे जो है गुस्ताख रसूल आलिया आसिया मलूना को इज़्ज़त व एहतराम के साथ बैरून भिजवा देता है। तो अब नौजवान मजबूरन कानून हाथ में लेता है। तो इसमें नौजवानों का कसूर नहीं है, कसूर किसका है? हुक्मरानों का है। अगर हुक्मरान समझते हैं मौलाना फजल रहमान साहब गलबदीन, मौलाना ने अपनी तकरीर एक वाक़या सुनाया कि एक मौलवी साहब ने आख्या कि औरत अपने मियाँ दा नां ना गिंदे। एक औरत मियाँ दा नां आई रहमतुल्लाह और नमाज़ पढ़ रही है, उन्हें आख्या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह खड़ा है ना, अस्सलाम वालेकुम या निक्के दाबा, अस्सलाम वालेकुम या निक्के दाबा। अब निक्के का अब्बा जब तक साथ है, हाँ जी, ये और पूरे मुल्क में जो अशर हो रहा है, खैर मैं इस तरफ नहीं जाता, ये मेरा सियासत का मौजू नहीं है। आखिरी गुजारिश ये है कि आपने देखा कि इमरान खान जब हल्फ उठा रहा था तो इसकी ज़ुबान पर ख़ातमुन नबीयीन का लफ्ज़ बोलो नहीं आ रहा था। वो वज़ीर आज़म, मैं इस बात में नहीं पढ़ता कि सेलेक्टेड है या इलेक्टेड है, ये मौलाना फजल रहमान जाने, नवाज शरीफ जाने, जरदारी साहब जाने, बिलावल जाने और हमारे सियासी लीडर जाने। कता नज़र इससे कि सेलेक्टेड है या इलेक्टेड है, जिस असम्बली से इलेक्ट होकर आया है उस असम्बली ने अभी 15-20 दिन पहले एक करारदाद मंजूर की है कि जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद, सब कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो अकेला मोहम्मद नहीं बल्कि उससे पहले ख़ातमुन नबीयीन का लफ्ज़ भी बोलो होना चाहिए। ये हुजूर की ख़त्म नबूवत का एजाज़ है, मौजज़ा है कि वो असम्बली जिसका इलेक्टेड वज़ीर आज़म उसकी ज़ुबान पर ख़ातमुन नबीयीन का लफ्ज़ नहीं आ रहा, वो असम्बली करारदाद मंजूर करती है कि जनाब हुजूर सवारे कायनात का नाम लिखा जाए या पढ़ा जाए या कहा जाए तो अकेला नहीं, ख़ातमुन नबीयीन का लफ्ज़ भी होना चाहिए। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अपनी असम्बली की करारदाद के मुताबिक जो हमारा निसाब तालीम मरतब हो रहा है, और आप तस्वुर नहीं कर सकते कि हमारा निसाब तालीम कौन मुरतब कर रहा है, गैर मुल्की NGOs मुरतब कर रही हैं, और इंग्लिश में निसाब तालीम मुरतब हो रहा है। बहरहाल उसमें कहीं ना कहीं तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा ही ना, तो उसके साथ ख़ातमुन नबीयीन का लफ्ज़ ज़रूर लिखा जाए। देखें मसलन हमारे राना साहब स्कूल टीचर हैं और पहली क्लास या प्रेप या नर्सरी इनके पास है, जब ये कहते हैं ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक मासूम सा बच्चा खड़ा होता है, कहता है सर ख़ातमुन नबीयीन किसे कहते हैं? तो राना साहब को मौका मिला कि इन्होंने 5-7 मिनट ख़ातमुन नबीयीन की तारीफ़ कर दी और बच्चे के दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई कि हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन हैं, यानी आखिरी नबी हैं, अब आपके बाद कोई नबी नहीं होगा। ये किताब है तारीख़ ख़त्म नबूवत मंजिल ब मंजिल 1984 की तारीख़ ख़त्म नबूवत, जिसमें 10,000 मुसलमानों ने जाम शहादत नोश किया। 2 वाक़यात मैंने आपके सामने ज़िक्र किए हैं, और ये किताब ही सारी 1953 की तारीख़ ख़त्म नबूवत से मुतल्लिक़ है। ये आपको बहर मिल जाएगी। ये 4थी जल्द है, पहली जल्द तो ख़त्म हो गई है, दूसरी और तीसरी मौजूद हैं। आप ले जाएं, ख़ुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हमारी बेटियों को भी पढ़ाएं, अपनी घर वालियों को भी पढ़ाएं,
گھر میں حضور کی ختم نبوت کے متعلق کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تاکہ ہماری نسل نو کو حضور کی ختم نبوت کا احساس ہو اور انہیں معلوم ہو کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے حضرات تشریف لائے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔